السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل مشال خان آفیشیلز، جس میں آج ہم بات کرتے ہیں فلکس کیپسولز کے بارے میں۔ فلکس کیپسولز یا میڈیسن کیا ہوتی ہے، اس کا استعمال کون سے مرض میں کیا جاتا ہے، سائیڈ ایفیکٹس اس کے کیا ہو سکتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے جو نیو ہیں ہمارے چینل پہ، اٹس آ ریکویسٹ ٹو آل کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ بات کرتے ہیں فلکس کیپسولز کے بارے میں، تو یہ 20 mg میں اویلیبل ہوتے ہیں۔ ہلٹن فارما ان کو بناتی ہے، بہت بیسٹ ان کی میڈیسن ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ 14 کیپسولز کا پیک ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو اس کا ایکٹیو انگریڈینٹ ہے یا جو اس کی میڈیسن ہے وہ ہے فلوکسیٹائن HCl اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ میڈیسن بنیادی طور پہ ڈپریشن کو اور جو مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو ٹریٹ کرتی ہے، ان کا علاج کرتی ہے۔ یہ تھا اس کا انٹروڈکشن۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ورکنگ کس طرح سے ہوتی ہے اور کن امراض میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو فلکس ٹیبلٹ ایک اینٹی ڈپریسنٹ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، جو بنیادی طور پر ڈپریشن یعنی کہ جو ذہنی دباؤ ہوتا ہے اس کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا استعمال دماغی صحت کے دیگر مسائل جیسے کہ اضطراب، خوف، گھبراہٹ کے حملے، اس کے علاوہ کھانے کی خرابی جیسے کہ بیلیمیا کی کنڈیشن اور جنونی مجبوری کی خرابی کے علاج کے لیے بھی کیا جاتا ہے اس کو یوز۔ یہ آپ کے موڈ کو بہت بہتر بنا سکتی ہے، توانائی کو بڑھا سکتی ہے، نیند کو بڑھا سکتی ہے، اور جسم میں سیروٹونن کی سطح کو متوازن بنا کر بھوک بڑھا سکتی ہے۔ یہ میڈیسن میسر ہونے میں چند ہفتے لگا سکتی ہے، یا اپنا جو اس کا بینیفٹ ہے وہ آپ کو کچھ ویکس میں شو ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے لیے کارآمد ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کنڈیشنز کے بارے میں یا ان حالات کے بارے میں جن میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہیں، یعنی کہ شدید قسم کا آپ کو ذہنی دباؤ ہے، یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا ویسے اگر آپ کی مینٹل کنڈیشنز یا آپ کے اوپر سوچوں کا بوجھ بہت زیادہ ہو تو تب بھی اس طرح کا ڈپریشن، گھبراہٹ، ذہنی دباؤ، آپ کا جو ذہنی سکون ہے وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے، کچھ اس طرح کے حالات بھی ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز بیماری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پینک ڈس آرڈر ہیں آپ کو، یعنی آپ شدید قسم کے پینک ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، کوئی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ جو ہے وہ پینک اور ہارش اپنی کنڈیشن شو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے مرض میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اسی طرح بلومیا میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کتنا کھا رہے ہیں، یا تو آپ ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، یا بہت ہی ضرورت سے جو ہے وہ آپ آگے نکل جاتے ہیں، یا کھانے پینے میں آپ جو ہے وہ اوور ایٹنگ بھی شو کر سکتے ہیں۔ یہ بھی مینٹل پرابلمز کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اس کنڈیشن میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پری مینسٹرول ڈسفورک سنڈروم میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ماہواری آنے سے پہلے خواتین ایک جو ہے وہ ان کا موڈ خراب ہوا ہوتا ہے، یا ایسی کنڈیشن ہوتی ہیں جس میں وہ مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، فزیکل ان کی ہیلتھ بھی بہت ویکنیس ویک کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو جب مینٹل کنڈیشنز جو ہے وہ پیک پہ ہوں ڈیورنگ مینسٹرول سائیکل، تو تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس کو OCD میں یعنی obsessive compulsive disorder میں استعمال کر سکتے ہیں، جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو تھاٹس ہوتے ہیں اس پہ آپ کا قابو نہیں ہوتا، یعنی آپ کے دماغ میں ایسی سوچیں، ایسی فکریں ہوتی ہیں جو کہ خود ہی آ رہی ہوتی ہیں، آپ کا ان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، آپ کا جو کنٹرول کا لیول ہے وہ 0 ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے مرض میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اوورآل اگر اس میڈیسن کی بات کی جائے تو جتنے بھی دماغ سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، یا آپ ڈپریشن، انزائٹی کا شکار ہیں، یا آپ بہت زیادہ جو ہے وہ کسی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈر رکھتے ہیں، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھے اس کے یوزز۔ اب ہم بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں، کہ اگر آپ یہ یوز کرتے ہیں تو سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں سلیپ ڈپریویشن ہو سکتی ہے،
آپ کو نیند آ سکتی ہے، اس کے علاوہ آپ کی بھوک میں کمی ہو سکتی ہے، پسینہ آپ کو آ سکتا ہے، سستی آ سکتی ہے، تھکاوٹ ہو سکتی ہے، انزائٹی ہو سکتی ہے، الٹی متلی ہو سکتی ہے۔ یہ چیزیں سائیڈ ایفیکٹس میں دیکھی گئی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ڈوز کے بارے میں، تو ڈوز کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اگر تو آپ کی بیماری کی نوعیت زیادہ ہے تو پھر آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کس طرح سے میڈیسن اور کتنی دفعہ آپ نے لینی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کی کنڈیشن پہ۔ اب بات کرتے ہیں کونٹرا انڈیکیشنز کے بارے میں کہ کون سے حالات میں نہیں لینا چاہیے۔ اگر جو ہے وہ آپ بہت زیادہ الرجک ہیں یا الکوہل یوزر ہیں، یا آپ جو ہے وہ دودھ پلانے والی ماں ہیں، یا حاملہ ہیں، یا آلریڈی کوئی ایسا مرض ہے آپ کو جس میں کہ اس میڈیسن کو نہیں لینا چاہیے، تو ان تمام کنڈیشنز میں آپ نے اپنے فزیشین سے کنسلٹ کر کے تب میڈیسن کو استعمال کرنا ہے۔ اور ہماری انفارمیشن پسند آئی ہو تو چینل کو لازماً سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔